ہمیں پینل نے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار منیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سلیم صافی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، ملکی سیاست میں -1 اور +1 کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ اگر حکومت کی بات کی جائے تو عمران خان کو وہ نااہل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ نواز شریف کی سزا ختم کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وہ مسلسل اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہے، الزام تراشی کر رہی ہے۔ عام انتخابات سے قبل آپ کو کیا لگتا ہے کیا سیاسی منظرنامہ بننے والا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ اس وقت عملاً پچھلے 4-5 سال سے یہ ملک کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت نہیں چل رہا اور نارمل انداز میں نہیں چل رہا ہے۔ نارملی اگر ہم بات کریں اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے ذریعے یا پھر کورٹس کو مینیپولیٹ کر کے یا کسی اور کو مینیپولیٹ کر کے وہ اس کے ذریعے نہ ان کو نااہل کیا جائے اور نہ ان کو اقتدار میں لایا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے سالوں میں یہ ہوا، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، یہ بے نظیر کے ساتھ بھی ہوا، یہ باقی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی ہوا۔ اور ایک تو اس وقت عملاً ہماری جو سیاست ہے وہ کچھ ہم اس کو اصولی تو نہیں کہہ سکتے لیکن زمینی حقائق کے مطابق چل رہا ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ بہت سارے اداروں نے اپنے آپ کو خود بھی ایک ایسی صورتحال کا پابند کر دیا ہے اور عمران خان صاحب نے خود دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ اب میرے خیال میں جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوگا تو ہوا، تو اس کے بغیر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کر لیا۔ اب یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی باڈی ہے اور اس آئینی باڈی نے ان پہ 3 الزامات ایسے ثابت کروا دیے ہیں اور متفقہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ جس کی روح سے سپریم کورٹ اگر قانون پہ چلتا ہے تو بھی جو اس وقت ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اگرچہ میں اصولی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ آئین آرٹیکل 62 اور 63 ہونا ہی نہیں چاہیے اور ماضی میں اس کے خلاف 2012-13 میں کالموں کا ایک پورا سیریز لکھ چکا ہوں، لیکن وہ تو آئین میں ہیں۔ تو وہ چیزیں اب جب عمران خان پہ اپلائی ہوں گی تو اس کے بعد میرے خیال میں اس کے ڈسکوالیفیکیشن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ صحیح آپ یہ سمجھتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ایک اور اضافی سوال، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اگر اس دوران ان دنوں میں عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے یا حکومت کے پاس بہتر آپشن کیا ہے؟ دیکھیے، جو عمران خان کو نااہل کروانے کی کوشش ہے دراصل یہ حکومت کی طرف سے اعتراف شکست ہے، ایک ایسی لڑائی میں جو ابھی لڑی ہی نہیں گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے حال ہی میں 20 نشستوں پر پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخاب ہوا اس میں اسے شکست ہوئی اور 15 نشستیں بڑے کمفرٹیبلی پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیں۔ تو جب یہ نتائج کی روشنی میں حکومت کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آج اگر الیکشن کا میدان سجایا جاتا ہے اور عمران خان اس میدان میں موجود ہوتے ہیں تو حکومت کی یہ حکومتی ساری پارٹیوں کو مل کے بھی ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو میدان سے باہر رکھا جائے تاکہ ایک کھلاڑی موجود نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپس میں یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ کون پہلے ہے، کون پیچھے رہے گا، کون آگے رہے گا اور کون کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ عمران خان کے دراصل عمران خان کی نااہلی جو ہے اس کی قانونی ضروریات یا اس کی قانونی پہلوؤں پر تو منیب زیادہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دراصل جب ان کی نااہلی پر جو اصرار ہے حکومت کی طرف سے وہ تو ایک اعتراف شکست کے طور پہ ہی لیا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے نااہلیوں سے پہلے کیا پایا ہے یا -1 فارمولوں سے پہلے کیا پایا ہے۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کر کے دیکھ لیا، ہم نے نواز شریف کو مائنس کر کے دیکھ لیا، ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو مائنس کر کے دیکھ لیا، ہم نے
اتنی غلطیاں کی ہیں تو کیا اب بھی غلطیاں دہرانی ہیں یا پیچھے جا کے غلطیوں کو درست کرنا ہے؟ جس طرح سلیم صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب اگر پچھلی غلطی کا ازالہ، پچھلی غلطی کی کنٹینیوٹی میں ہمیں ایک اور غلطی کرنی ہے، تو میری رائے تھوڑی مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگلی غلطی کرنے کی بجائے پیچھے جا کے پچھلی غلطی کو درست کر لینا چاہیے، چاہے پارلیمنٹ کے ذریعے کریں چاہے عدالت کے ذریعے کریں۔ تو میں تو اس زمانے میں بھی جب سلیم صافی صاحب کالم لکھ رہے تھے تو میں بھی یہی کالم لکھ رہا تھا کہ آپ یہ جو نااہلی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہ کسی ایک جگہ رکے گا نہیں بلکہ یہ مسلسل چلتا جائے گا۔ تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ آگے بڑھیں، پیچھے جا کے اپنی غلطی کو درست کر لیں، آگے غلطی دہرائیں گے تو زیادہ نقصان کریں گے۔ منیب، عمران خان کو نااہل کروانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے ایک تو قانونی پہلو پر روشنی ڈالیے گا، اور جو حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کروانے کی کوشش حکومت کی طرف سے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اعتراف شکست ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ جتنی ابھی جو صافی صاحب نے بھی فرمایا، جو حبیب اکرم صاحب نے فرمایا، جتنے بڑے دل کا، جتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ حبیب اکرم صاحب نے فرمایا ہے کہ، اور درست بات ہے کہ آپ نئی غلطی کرنے کی بجائے آپ پرانی غلطیوں کو سدھاریں۔ کیا پرانی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے سب تیار ہیں؟ کیا عمران خان صاحب یا باقی ان کے جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ ہاں بھائی، یا اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پہلے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف کو بڑا ٹھیک نااہل کیا گیا اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ بالکل صحیح ان کا قسمت کا فیصلہ تھا۔ اگر کوئی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور ہر سائڈ اپنے آپ کو وکٹم گردانے کا کسی بھی فیصلے کے بعد، تو غلطی تو کبھی درست نہیں ہو سکے گی۔ اب رہ گئی بات قانونی طور پر، ہاں قانونی طور پر میری یہ رائے ہے کہ اگر میں لفظ استعمال کرتا ہوں لاہو لشکر یا پیرافرنیلیا، اسی پیرافرنیلیا اور اسی لاہو لشکر کے ساتھ اگر عمران خان صاحب کو بھی سیاسی آپریشن تھیٹر میں لے جایا جائے اور ان کے ساتھ بھی وہی پروسیجر کیا جائے جو میاں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا، تو نتیجہ ہو بہو وہی ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کو اس پیمانے پر پرکھنا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں یا نہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کے اندر جو لفظ ہے وہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہونے چاہیے، اور انسان کی تو کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کے قریب پہنچ سکے۔ تو اگر آپ نے یہی کام کرنے شروع کر دینے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ اگلا ایک اور سیاسی جماعت کا لیڈر بھی نااہل کروا لیجیے، پھر سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لی جائے، جو کہ درست بھی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، ساری جماعتوں کو لگتا ہے کہ عمران خان کو یہاں روکنا چاہیے، نہیں تو وہ گراؤنڈ لیول پہ بہت پاپولر ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ پاپولر ہے۔ لیکن اگر میاں نواز شریف کا راستہ روکا گیا تھا، یا ایک زمانے میں جس طرح حبیب اکرم صاحب نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کا راستہ روکا گیا تھا، شہید بی بی کا راستہ روکا گیا تھا، کیوں روکے گئے تھے وہ راستے؟ اسی لیے کہ وہ لوگ اپنی مقبولیت میں اضافہ کر رہے تھے، کسی کو ڈر تھا، کسی کو خوف تھا کہ اگر آج ان کو قابو نہ کیا تو یہ آگے جا کے بے قابو ہو جائیں گے۔ اگر وہی فارمولا اپنایا جائے تو پھر ہاں، عمران خان کے اوپر بھی یہی فارمولا اپنایا ہوتا ہے کہ سارے مل کر روکنا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ کہیں یہ اتنا پاپولر ہی نہ ہو جائے کہ یہ ہاتھ سے قابو سے نکل جائے سب کچھ۔